غدیر خم کی بستی ہے، کریم آقا حجۃ الوداع سے واپس آتے ہیں کہ وہ راستہ ہے جہاں قافلے اپنی اپنی منزل کو جاتے ہیں، کریم آقا ایک درخت کے سائے تلے آرام فرما ہیں۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں سخت گرمی میں ہم نے حضور کو شدت دھوپ سے بچانے کے لیے درختوں پر چادر کا سائے باندھ کر رکھا ہے، حضور نیچے محو استراحت ہیں۔ حضرت بریدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یمن کے غزوہ میں ایک معاملے کو بیس بنا کر بتقاضاء بشری حضرت علی کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں۔ ادھر وہ تنقید کرتے ہیں، کریم آقا کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، حضور متغیر چہرے کے ساتھ حضرت بریدہ کو دیکھتے ہیں، پھر منبر پر تشریف لے کر آتے ہیں، صحابہ سے فرماتے ہیں حل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو میں تمام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ہوں؟ حل تعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم پہچانتے ہو میں تمام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ہوں؟ حل تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم گواہی دیتے ہو میں تمام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ہوں؟ 3 مرتبہ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا، سب صحابہ یک زبان ہو کر ایک عرض کرتے ہیں قالوا بلا، حق ہے یا رسول اللہ، آپ ہم سب کی جانوں کے حاکم ہیں، مالک ہیں، آقا ہیں۔ ادھر کریم آقا صحابہ سے گواہی لے کر علی کا ہاتھ فضا میں لہرا کر اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں پھر سنو من کنت مولاہ، میں جس کا مولا ہوں فعلی مولاہ، بس اب قیامت تک میرے بعد علی اس کا مولا ہے۔ کریم آقا کے اس حکم کے بعد اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا رہے، بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، حجر اسود کو بوسے دیتا رہے، ساری عمر تقوی، ورع، طہارت، خشوع، خضوع کے ساتھ اس کے گھر میں حاضر رہے، لیکن اس کے دل میں اگر ان معاملات کے بعد لمحے بھر کا بغض علی، حسد علی، عداوت علی، شقاوت علی ہے، پھر کریم آقا کے حکم کے مطابق جس کے دل میں بغض علی ہے وہ مومن نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے علی اس کا مولا نہیں ہے۔ میں جس کا مولا ہوں میرے بعد علی اس کا مولا ہے۔ اب جو علی کو مولا نہیں مانتا نبی اس کے مولا نہیں بنتے، نبی جس کے مولا نہیں بنتے خدا اس کا مولا نہیں بنتا ہے۔